سب سے خطرناک حملہ مرتے ہوئے ہوتا ہے، زندگی کے آخری سانس پہ ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ رب کریم کے پاس جا رہے تھے، موت و حیات کی کشمکش میں تھے، پاس بیٹھنے والے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے تھے لا بعد، لا بعد، نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں۔ ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امام محترم مسئلہ کیا تھا؟ ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں کے الفاظ کہہ رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ کہتے وہ شیطان میرے سامنے آ کے کہہ رہا تھا احمد تیرے اوپر میں نے کوششیں بڑی کی لیکن تو بچ کے جا رہا ہے، اور میں اس سے کہہ رہا تھا ابھی تجھ سے بچا نہیں، زندگی کے سانس باقی ہیں، جنگ ابھی باقی ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، واقعہ ہے، اس کو مسئلہ نہ سمجھیں، حدیث نہ سمجھیں، آیت نہ سمجھیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعض دفعہ تو وہ انسان کے سامنے کبھی کوئی شکل بنا کے آتا ہے، کبھی کوئی شکل بنا کے آتا ہے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہ آخری موقع ہے، اگر تم سے بچ گیا پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، اب اس پہ حملے کرو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے، اور وہ دعا ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی میں جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، موت کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اور وہاں بھی بچاؤ کا سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے ذکر الہی، اور ذکر الہی میں سے ایک کلمہ خوبصورت لا الہ الا اللہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی سبحان اللہ کے ترانے اس کی زبان پہ ہوتے ہیں، کبھی الحمدللہ کے زمزمے اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، کبھی اللہ اکبر کے خوبصورت نغمے اس کے زبان پہ جاری ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے دل میں اللہ کی یادیں نماز کے انداز میں بساتا ہے، کبھی تلاوت کے انداز میں بساتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جاتے ہوئے رب کریم اس کا ساتھ چھوڑ دے، نہیں پھر وہ جاتے ہوئے بھی ببانگ دہل کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔